یہ قرآن حکیم کا واحد مقام ہے جہاں اللہ پاک نے دو تاکیدیں نازل فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی غم طاری ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ واحد مقام ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ذکر اہل بیت سنا ہے، لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا۔ بات ولی سے شروع ہوگی اور مولا علی پہ ختم ہو جائے گی، لیکن میں رک کر ایک جملہ کہوں گا۔ یہ حسینیوں کی محفل ہے، حسینیوں کی محفل کے اندر مجمع کوفی سونا نہیں لگتا ہے، حسینی مجمع سونا لگتا ہے۔ اس لیے آپ ساتھ دیں گے، ہم سارے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور پہنچ کے اپنے مقدر کی منظوری کروا کے رب رسول کو راضی کر لیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ پاک ایک تاکید نازل کرتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ آگے ولیوں کا ذکر ہے، آگے اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے، اللہ کے سوڑوں کا ذکر ہے، لیکن مالک نے دو تاکیدیں نازل فرمائی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ گرمیوں کے ایام چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ قبلہ شاہ صاحب ان دنوں کوئی ناران کا غان جا رہا ہے، کوئی سوات کی طرف جا رہا ہے کہ چلیں ٹھنڈا علاقہ ہے۔ جب ایسے پہاڑی علاقوں میں بندہ سفر کرے نا، جہاں موڑ زیادہ آئیں، جہاں خطرے زیادہ آئیں، جہاں پریشانیاں زیادہ آئیں، تو جگہ جگہ پر سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، احتیاط کریں، رستہ بڑا خطرناک آ گیا ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ قاری قرآن اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پہلا جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، میں نے دیکھنا ہے کہ چھپر شریف والے کتنی محبت سے رب رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ قاری قرآن اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک آواز قدرت آتی ہے، الا انا خبردار، مولا ہوا کیا ہے؟ فرمایا آگے میرے سونے ولیوں کا ذکر آ رہا ہے، میرے ولیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ جیسے خطرناک پہاڑی پہ جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاؤ تو پھسل سکتے ہو، کبھی بائیں چلے جاؤ تو پھسل سکتے ہو، چلنے میں احتیاط کرتے ہو۔ فرمایا وہاں سے پھسلے تو جان سے چلے جاؤ گے، ولیوں کی بارگاہ میں پھسل گئے تو ایمان سے چلے جاؤ گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پاک پتن کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، جملہ توجہ سے سنیے گا۔ مرشد پاک کی زیارت کریں لیکن کان میری طرف رکھیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، آپ تشریف فرما ہیں تو ایک مرید آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سے پوچھو نو، ہم آئے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ جن کے اپنے ہاتھ ہیں کم از کم وہ تو اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ آپ کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو بابا صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ بڑا سونا جواب دیا، سونے لوگ تھے، سونی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے جملہ آدھا بولا ہے، تو نے جملہ آدھا بولا ہے۔ اس نے کہا حضرت پورا جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پورا جملہ یہ ہے کہ 40 سال جیسے جیسے میرا رب کہتا گیا فرید ویسے ویسے کرتا چلا گیا۔ 40 سال جیسے میرے رب نے کہا فرید نے ویسے ویسے کیا ہے۔ اب رب راضی ہو گیا ہے، اب جو فرید کہتا ہے مصطفیٰ کا رب ویسے فرما دیا کرتا ہے۔